اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، زمین سے ایسی مٹی لاؤ جو میرے محبوب کے لائق ہو۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر گئے تو وہ پریشان ہو گئے کہ زمین کی مٹی تو مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ ضرور سننا۔ ابتدائے افرینش سے پہلے ایک وقت، ایک دور، ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ کائنات ہی تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ نہ سورج، نہ چاند، نہ یہ زمین، نہ آسمان بنا تھا، نہ سبزہ، نہ چٹانیں، نہ پہاڑ، نہ سمندر تھے۔ اس وقت نہ زمانہ، نہ مکان، نہ کیفیت تھی۔ وہ خالق و مالک اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت وہ یکتا ذات جس نے یہ سب کچھ تحقیق کیا، اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنا خود نظارہ کیا، اور جب اسے اپنی ذات پر پیار آیا تو اپنے ہی نظارے میں کھو گیا۔ اپنی ذات سے خود محبت ہوئی اور اس نظارے میں، اس وقت میں، اس محبت میں اپنے آپ کو جاننا چاہا کہ کوئی تو ہو جو اس کی پہچان کرے، اس کی کبریائی کا اعلان کرے، اس کے خالق ہونے کا اعلان کرے۔ اس وقت اس نے وہ ایک پیکر بے مثال اور وہ ایک شبیہ تحقیق کی جب اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے پختہ عہد لیا تھا کہ جب بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر اسی عالم میں تمہارے ہاں وہ رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں جو اس کتاب حق کو جو تمہارے ساتھ ہوگی سچا بتائیں، تو تمہیں لازماً ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنا ہوگی جب وہ میری محبوب ساتھ، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تم سب کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں تشریف لے آئیں، اور ان کی نشانی اور پہچان یہ ہوگی کہ جو کچھ تمہیں کتاب و حکمت عطا کی جائے گی وہ اس کی تصدیق فرمانے والے ہوں گے۔ پھر جب وہ اس کائنات میں تشریف لے آئیں، جس وقت بھی ان کا اس کائنات میں ظہور ہو جائے، ان کی اس کائنات میں بعثت ہو جائے، جس وقت بھی وہ اپنے رخ مبارک سے پردہ ہٹا دیں، اپنے آپ کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیں، اس وقت ایک بات یاد رکھنا کہ اس وقت تمہیں ایک ہی کام کرنا ہوگا کہ تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ شرط رکھ دی، یہ تاکید کر دی کہ تمہیں ان پر ضرور ایمان لانا ہوگا۔ ترجمہ: اور پھر تمہیں ان کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ تمام مخلوقات میں آدم کو عزت اور توقیر عطا فرمائی۔ بنی آدم کو اس پوری کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک چلتا رہا، اور جمیع انبیاء کرام کی عزتیں، آداب اور توقیر سب پر لازم ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے تو پھر با ایمان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نگہبان فرما دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اے اہل ایمان، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے یوں کبھی مت کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری رکھوالی کیا کریں۔ البقرہ۔ اے اہل ایمان، اس بات کا خیال رکھو، دھیان اور احساس و ادراک رکھنا کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس خالق کائنات کو اپنے محبوب کے لیے ایک ایسا لفظ کہ جس میں کسی قسم کی بھی بے ادبی کا پہلو ہو سکتا ہے، وہ بھی گوارا نہیں ہوا، اور قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما دیا کہ ترجمہ: کہ اے با ایمان لوگوں، یہ کہو کہ ہماری طرف نظر کرم کیجیے، نظر رحمت کیجیے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ وہ ذات مقدس، ذات بابرکت محو گفتگو ہو تو اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ، اپنے پورے ادراک و وجدان کے ساتھ ان کی طرف متوجہ رہو کہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس طرح متوجہ رہو کہ جیسے کہ حدیث مبارک ہے کہ حنظلہ السید سے روایت ہے کہ وہ مہروں میں سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ انہوں نے کہا: ابو بکر صدیق مجھ سے ملے اور پوچھا کیسا ہے تو اے حنظلہ، میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے کہا: سبحان اللہ، تو کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو یاد دلاتے ہیں، دوزخ اور جنت کی گویا دونوں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ پھر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو بیویوں، اولاد اور کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں تو بہت بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اللہ کی قسم، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा क्या मतलब है? मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पास होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको याद दिलाते हैं दोज़ख और जन्नत की गोया दोनों हमारी आंख के सामने हैं। फिर जब हम आपके पास से चले जाते हैं तो बीवियों, बच्चों और कामों में मशगूल हो जाते हैं और बहुत बातें भूल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम सदा बने रहो इसी हाल पर जिस तरह मेरे पास रहते हो और याद इलाही में रहो, अलबत्ता फरिश्ते तुमसे मुसाफा करें तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारी राहों में। लेकिन ए हंजला, एक साथ दुनिया का कारोबार और एक साथ याद परवरदिगार, 3 बार ये फरमाया। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हा घर में बैठ के बुलंद आवाज़ से रो दिए कि मुझ पर तो क़यामत आ गई है कि मैं तो बोलता ही इतना ऊंचा हूँ, मुझसे उस बारगाह में बेअदबी ना होगी हो कि मेरे तो सारे अमाल ज़ाया हो गए। मेरी आवाज़ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची होगी हो। मैं तो मारा गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह हो गया। मेरे तो सारे अमल गए, मेरी सारी नमाजें गईं, मेरे सारे अमाल, सारे रोज़े, सारे हज ज़कात गए। मेरी जितनी इबादत थी, जितना कुछ था, सब खत्म हो गया। इबादत जितनी भी हैं उनमें सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब एहतराम है। अगर अदब एहतराम नहीं या अगर कोई उनकी इज्जत वक़ार में फ़र्क लाए, उस ज़ात मुबारक को आवाज़ देने में, बुलाने में किसी तरह की कोई कोताही या बेअदबी की गई हो तो सारी इबादत रायगा गईं, सब नमाजें बेकार हो गईं, सारे रोज़े ज़ाया हो गए, हज और उम्रे ला हासिल हो गए, ज़कातें अकारत हो गईं, उसकी राह में खर्च किया हुआ सब कुछ बेकार गया। नमाज अल्लाह की अदा करनी है, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होना है, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करते हुए, अल्लाह ताला की नेमतों का इकरार इजहार करते हुए नमाज पढ़नी है। जितनी भी इबादत हैं, फ़राइज़ हैं, अगर उस ज़ात मुबारक की अतबा में अदा नहीं किए, उस ज़ात के अदाब व एहतराम में उस तरह से अदा नहीं हुए जिस तरह से होने चाहिए, तो फिर उन इबादत का फ़ायदा भी क्या होगा। हदीस मुबारका है, मालिक बिन हवैरस ने बयान किया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हम सब हम उम्र और नौजवान ही थे। आपकी खिदमत मुबारक में हमारा 20 दिनों रात क़याम रहा। आप बड़े ही रहमदिल और मिलनसार थे। जब आपने देखा कि हमें अपने वतन वापस जाने का शौक है तो आपने पूछा कि तुम लोग अपने घर किससे छोड़ कर आए हो। हमने बताया, फिर आपने फरमाया, कहा अच्छा अब तुम अपने घर जाओ और इन घर वालों के साथ रहो और इन्हें भी दीन सिखाओ और दीन की बातों पर अमल करने का हुक्म करो। मालिक ने बहुत चीज़ों का जिक्र किया जिनके मुतल्लक अबू अयूब ने कहा कि अबू किलाबा ने यूँ कहा, वो बातें मुझको याद हैं, या यूँ कहा मुझको याद नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह नमाज पढ़ना जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, और जब नमाज का वक्त आ जाए तो कोई एक अजान दे और जो तुम में से बड़ा हो वह नमाज पढ़ाए। हज के मौके पर अरशाद फरमाया कि आज मुझसे हज के मनासिक सीख लो, जिस तरह मैंने अमल किया है वो हज है, उसके अलावा हज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है जिनके बारे में उस किबरिया ने ये ऐलान फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला तो आप ही को देखा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी अमल, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला की रज़ा और मर्जी के खिलाफ हो, इसलिए कि वो उसके महबूब हैं और जिस तरह उसको पसंद है उसी तरह से अमल फरमाते हैं और उसका हुक्म भी फरमाते हैं। और दूसरी बात ये कि जिस किसी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तो यकीन रखो उसने अल्लाह ताला ही की फरमाबरदारी की है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो है, यहाँ मोहब्बतें तकसीम होती हैं, लेकिन क्या कोई उनकी मर्जी के बगैर, उनकी पसंद के बगैर वहाँ मोहब्बत कर सकता है। वो साथ, वो मकाम, वो आस्थान, वो जगह कि यहाँ एक वक्त में 70,000 फरिश्ते हाजिर होते हैं, सलाम पेश करते हैं और दोबारा हाजिरी की इन्हें तड़प और आरज़ू रहती है, लेकिन मौका नहीं मिलता। ये वही मोहब्बत है कि उस बारगाह आली से हम जैसों के लिए कर्मों अनायत की बरसात होती है, हाजिरी का मौका बार बार मिलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में अपनी उम्मत के लिए तज़किरा है कि अगर तू इन्हें अजाब देगा तो ये तेरे ही बंदे हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, वो अल्लाह, वो मबूद, वो खालिक, वो राज़िक, जब उसने अपनी मोहब्बत को इस कायनात में भेज दिया तो उसने ये कह दिया कि अब इनमें अजाब नहीं आएगा,
ورنہ اس سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے ان کی امتوں پر عذاب نازل ہوتے رہے۔ وہ کبریا، وہ معبود، وہ اللہ، وہ رب، وہ مالک، وہ خالق، وہ جو تمام تر صفات کا مالک ہے، اس نے اس کائنات میں اپنی محبت کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کے باطن سے پیدا فرمایا۔ کفایت المفتی میں ہے اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور امتی اور فرمانبردار سمجھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام اور توقیر و تعظیم کا دائرہ شریعت کے اندر رہ کر بجا لانا اور سنن نبویہ کی مطابقت کرنا ایمان و اصلاح کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو با اعتبار حقیقت انسان اور بشر سمجھنا اور با اعتبار صفات نور کہنا صحیح ہے، یعنی میں نے روحانیت اور کمال انسانیت کا نور براہ راست حق تعالیٰ سے بذریعہ وحی و فیاض ربانی حاصل کیا، اور تمام مخلوق نے علم و ہدایت اور تزکیہ نفس کا نور مجھ سے حاصل کیا۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی اولیت اور اول ما خلق النوری سے یہاں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی اولیت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی تصریحاً ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مخلوق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ذات خداوندی سے جدا ہے، اس کا جزو نہیں ہے، کیونکہ نہ ذات خداوندی اجزاء میں تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ اس کا کوئی جزو مخلوق ہو سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی تمام تشریحات اور تفصیلات چھاننے کے بعد اول تا آخر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پوری بزم کون و مقام میں محبوبیت اعلیٰ کے مقام پر ایک ہی ذات اور ایک ہی شخصیت فائز ہے، اور بے شک وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی مبارک ذات ہے۔ بھلا اس ذات سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اللہ پاک نے تمام مخلوقات کی تحقیق کی ہو؟ حدیث قدسی میں ہے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی ہست و بود کو بھی وجود میں نہ لاتا۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی تخلیق کی بات کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے باب میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ائمہ قائد کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق کے اعتبار سے پوری کائنات پر حقیقی اولیت ہر قسم کے شک و شبہ اور اختلاف سے بالاتر ہے۔ تمام ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ نور محمدی کو سب سے پہلے تحقیق کیا گیا۔ امام ترمذی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ پاک میں تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے میرا نور آپ نے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور مشیت الہی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان و زمین، نہ سورج چاند ستارے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن انسان۔ پھر جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے لوح کو، تیسرے سے عرش کو، جبکہ چوتھے حصے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی تمام فرشتے، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین گرامی، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے خود ہی نور محمدی سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو۔ حضرت امام قسطلانی روایت کرتے ہیں کہ نور محمدی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے، بس اس نور نے سب انوار کو ڈھانپ لیا تو اللہ نے انوار انبیاء سے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے محبوب محمد کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میں میرا پیارا رسول آ جائے تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کے مشن کی مدد کرنا۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ سے
روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نبوت کب عطا فرمائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں ابھی جان بھی نہ آئی تھی۔ حضرت امام زین العابدین سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام حسین اور انہوں نے اپنے والد سیدنا حضرت علی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 سال برس پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال قبل جس وقت اس کے اقتدار اور سلطنت کا عرش عالم مادی میں فقط پانی پر تھا، یعنی نیچے صرف پانی تھا اور اوپر اسی کو معلوم ہے کہ کیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں سال سے مراد ہمارے ماہ و سال نہیں، کیونکہ اس وقت تو سورج اور شب و روز وجود میں نہیں آئے تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مدت میں حقیقت میں کتنا زمانہ مراد ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے ایک دن کی مدت 50,000 سال بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ اعتبار سامنے رکھا جائے تو خدا جانے عرصے کی درازی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو نام کے ساتھ ابو محمد کی کنیت سے بلایا۔ آپ نے عرض کی باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں سے ہوگے اور ان کا نام آسمان میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں اسے پیدا نہ کرتا نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین اور آسمان کو پیدا کرتا۔ یہ تو تھی نور محمد کی تخلیق۔ اب سوال یہ ہے کہ نور محمدی کو جسد محمد میں کیسے داخل کیا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک کیسے بنایا گیا؟ اس بارے میں حضرت کعب بن احبار سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب کے جس میں اطہر کے تخلیق کے لائق ہو۔ حضرت جبرائیل 3 دفعہ زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا یہ مٹی میرے محبوب کے لائق نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یثرب کی زمین پر اترے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روضہ مبارک والی جگہ سے سفید مٹی لے کر بارگاہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوئے۔ امر اللہ تعالیٰ سے اس کو تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں دھویا گیا اور پھر اللہ پاک نے نور مانبوت کو جو کہ حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اور زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے پیدا فرمایا تھا، روضہ مبارک کی سفید مٹی میں رکھ کر اس کو لوح قلم عرش و کرسی زمین و آسمان ہر جگہ پھرایا تاکہ ہر شے اللہ کے محبوب کے شرف و فضل کو پہچان لے۔ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور حضرت آمنہ کے باطن میں داخل ہوا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اس رات کے دوزخ کو دروازے بند کیے گئے اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، ٹھنڈی ہوائیں زمین پر چلائی گئی اور ایک منادی نے پوری کائنات میں ندا دی سب گواہ ہو جاؤ کہ چھپا ہوا نور اپنی والدہ کے باطن میں آ چکا ہے۔ یہاں اب اس کے جسد عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے رہبر و بشرا بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ روایت ہے کہ اسی دن سے قریش سے سخت قحط کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ناظرین گرامی، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، یہاں تک کہ پوری کائنات نور نبوی کی عطا ہے اور ربیع الاول اہل محبت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل ایمان اور اہل محبت و عشق بن سکیں، ہمارا نام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے عاشقوں میں لکھا جا سکے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس طرح کے مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔